نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت حبیب اعجمی رحمت اللہ تعالی علیہ شروع میں بڑے مالدار اور اپنا مال سود پر اہل بصرہ کو دیا کرتے تھے، اور وہ ہر روز اپنے لین دین کے تقاضے کے لیے جایا کرتے تھے، اور جب تک کہ جن سے کچھ لینا ہوتا وصول نہ کر لیتے تھے نہ ٹلتے تھے، اور اگر دیکھتے کہ اور کچھ وصول نہیں ہوتا تو کہتے اچھا میرے آنے کی مزدوری دو۔ پہلے تو سود پر پیسہ دیتے اور وصول میں جاتے، اگر کوئی نہیں دیتے تو کیا کہتے میرے آنے کا جو کرایہ ہے اس کی مزدوری دو، میرے آنے کی مزدوری دو، اسی سے اپنا گزارا کرتے۔ ایک روز اپنے مال کی طلب کے لیے ایک گھر میں گئے، وہ قرض دار گھر میں نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ میرا خاوند گھر میں نہیں اور میرے پاس کچھ نہیں، ہاں میں نے آج تک ایک بھیڑ ذبح کی تھی، یعنی بھیڑ دیکھیں نا بکری کی طرح، ایک بھیڑ ذبح کی تھی، اس کی گردن میرے پاس ہے، وہ اگر چاہیں تو لے جائیں۔ آپ نے کہا اچھا وہی دے دو۔ چنانچہ اس عورت نے وہ گردن دے دی، اور آپ وہ سری لے کر اپنے گھر آئے اور بیوی سے کہا کہ یہ سری سود میں آئی ہے۔ یہ سری کس میں آئی ہے؟ سود میں آئی ہے، پکاؤ۔ بیوی نے کہا روٹیاں اور لکڑیاں نہیں ہیں۔ آپ نے کہا میں ابھی جا کر سود میں روٹیاں اور لکڑیاں لاتا ہوں۔ چنانچہ گئے اور اسی طرح پر روٹیاں اور لکڑیاں لے آئے۔ بیوی نے ہانڈی چڑھائی، جب پک گئی تو چاہا کہ پیالے میں نکالیں کہ ایک سائل نے دروازے پر آ کر سوال کیا اور راہ خدا میں کچھ مانگا۔ حبیب کہنے لگے کہ واپس ہو جاؤ، اس لیے کہ تجھے جو کچھ ہم دیں گے اس سے تو امیر نہ ہو جائے گا مگر ہم فقیر ہو جائیں گے۔ سائل لوٹ گیا۔ حضرت حبیب کی بیوی نے جو دوئی ہانڈی میں ڈالی، ہانڈی سے نکالنے کے لیے ڈالی، تو کیا دیکھتی ہے کہ اس میں سب خون ہی خون ہے، وہ گوشت کا سالن پورا خون ہی خون ہے۔ اپنے خاوند کو بلایا اور دکھا کر کہنے لگی کہ دیکھیے یہ آپ کی بدبختی اور شومی سے کیا ہو گیا۔ حضرت حبیب نے یہ حال دیکھا تو دل پر ایک ایسا اثر ہوا کہ آپ کی حالت فی الفور بدل گئی، اور کہنے لگے اے میری بیوی تو گواہ رہ کہ میں نے آج ہر برے کام سے توبہ کر لی ہے۔ پھر آپ باہر نکلے تاکہ قرض داروں کو تلاش کر کے اپنا مال اور زر ان سے واپس لیں اور پھر سود پر نہ چلائیں۔ جمعہ کا روز تھا اور لڑکے کھیل رہے تھے۔ ان لڑکوں نے جب حضرت حبیب کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو سود خور آ رہا ہے۔ بچے کیا کہنے لگے دیکھ کر؟ سود خور آ رہا ہے، الگ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں کی گرد ہم پر پڑ جائے اور ہم بھی اس طرح بدبخت ہو جائیں۔ جب یہ آواز حضرت حبیب کے کانوں میں پہنچی تو بڑے رنجیدہ ہوئے اور سیدھے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں گئے۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے توبہ کرائی اور کچھ پند و نصائح بیان فرمائے۔ حضرت حبیب کی وہاں کایا پلٹ گئی اور آپ وہاں سے اللہ کے محبوب بن کر نکلے۔ واپس آتے وقت راستے میں آپ کا مقروض آپ کو دیکھ کر بھاگا، یعنی جو آپ سے قرضہ لیا ہوا تھا آپ کو دیکھ کر بھاگا۔ حضرت حبیب نے اسے آواز دیا اور فرمایا بھائی اب تو مجھ سے نہ بھاگ، اب مجھے تجھ سے بھاگنا چاہیے۔ یہ کہا اور گھر کی طرف لوٹے۔ راستے میں پھر وہی لڑکے کھیلتے نظر آئے، اور انہوں نے جب حضرت حبیب کو آتے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ الگ ہٹ جاؤ، حبیب توبہ کر کے آ رہا ہے۔
الگ ہو جاؤ، حبیب توبہ کر کے آ رہا ہے، اب جو ہماری گر اس پر پڑ گئی تو ایسا نہ ہو کہ ہم گنہگار ہو جائیں۔ حضرت حبیب یہ جملہ سن کر دل میں کہنے لگے، اے رب اے رب اے رب غفور، اے رب غفور، عجب تیری رحمت ہے کہ آج ہی میں نے توبہ کی، تو نے اس کا اثر اپنی مخلوق کے دل میں پہنچایا اور میرے نیک نامی مشہور کر دی۔ پھر آپ نے آواز دی کہ جس کسی نے حبیب کا کچھ دینا ہو وہ آئیں اور اپنی دستاویز واپس لے جائیں۔ یہ آواز سن کر مقروض جمع ہوئے، پھر آپ نے جو مال جمع کیا تھا سب لوگوں کو بانٹ دیا، یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ سبق کیا حاصل ہوا؟ سبق حاصل یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور گنہگار جب سچے دل سے تائب ہو جاتے ہیں، گنہگار جب سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں تو اس کی رحمت فوراً اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اپنے مقبول سے، یعنی اپنے جو مقبول بندے ہوتے ہیں نا اللہ والے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ تو وَزَعَ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ کے مطابق خدائی کے دل میں اس کی محبت اور قبولیت پیدا فرما دی جاتی ہے اور سب اسے چاہنے لگتے ہیں۔ مثلا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبوبیت و مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ ہم نے ہندوؤں تک کو دیکھا ہے۔ غوث اعظم کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ ہم نے ہندوؤں تک کو دیکھا ہے جو غوث اعظم کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ پھر جو شخص ان اللہ والوں سے عقیدت نہ رکھے، اللہ والوں سے عقیدت نہ رکھے، وہ کس قدر بد نصیب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے ماں باپ کی، سارے امت مسلمہ کی